بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ ہوا ہے کہ کون سے ایسے 4 بچے تھے کہ جنہوں نے بچپن میں کلام کیا، یعنی اس عمر میں کلام کیا کہ جس وقت بچوں کے اندر بولنے کی طاقت نہیں ہوتی۔ یہ سوال کمنٹس کے ذریعے کیا گیا تھا۔ قرآن و سنت کی روشنی میں سب سے پہلے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے سورہ یوسف کے اندر آیت نمبر 26 میں قال ہی راودتنی عن نفسی وشاہد شاہد من اہلہا کہ ایک بچے نے جب کلام کیا حضرت یوسف علی نبینا علیہ السلام کی پاک دامنی کی حفاظت کے لیے، جب زلیخا نے حضرت یوسف علی نبینا علیہ السلام پر زنا کی تہمت لگائی تھی، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علی نبینا علیہ السلام کی ناموس کی حفاظت کے لیے ایک بچے کو قوت بولنے کی عطا کی، اور وہ بچہ بچپن میں ہی تھا، بہت ہی چھوٹی عمر میں تھا۔ انہوں نے حضرت یوسف علی نبینا علیہ السلام کے بارے میں آپ کی پاک دامنی کا اظہار کیا۔ اور دوسرے نمبر پر صحیح مسلم شریف کی حدیث نمبر 6384 نمبر ہے، جس کو کتاب البر والصلہ اور والادب کے اندر ذکر کیا گیا، کہ جس کا خلاصہ یہ ہے، اس حدیث نبوی کے اندر 3 بچوں کا ذکر کیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 3 ایسے بچے ہیں کہ جنہوں نے بچپن میں کلام کیا۔ ان میں سے ایک حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام ہے، کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو بغیر خامند کے بیٹا عطا کیا، یعنی حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام جب بغیر باپ کے حضرت مریم علیہ السلام کے بدن سے پیدا ہوئے، تو لوگوں نے حضرت مریم علیہ السلام پر زنا کی تہمت لگائی۔ تو حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام ابھی چند ہی دن کے تھے، تو انہوں نے اپنی والدہ کی ناموس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت گویائی عطا کی، اور پنگوڑے میں ہی تھے، اور اس وقت انہوں نے اپنی والدہ کے بارے میں، ان سے براءت کے بارے میں اس طرح کلام کیا، قال انی عبد اللہ، کہ بے شک میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو کتاب عطا کی اور مجھ کو نبی بنا کر بھیجا، وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، یعنی یہ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام جو ہے، یہ دوسرے نمبر پر ہے کہ جنہوں نے بچپن میں کلام کیا۔ اور تیسرے نمبر پر اسی حدیث کے اندر ایک اللہ کے ولی جو پہلی امتوں میں سے تھے، جن کا نام حضرت جریج رضی اللہ تعالی عنہ تھا، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہمہ وقت مشغول رہتے تھے، کہ جب 3 دن ان کی والدہ محترمہ ان کو بلانے آئی اور وہ نماز کی حالت میں تھے، انہوں نے نماز کو ترجیح دی، والدہ کو جواب نہ دیا، تو ان کی والدہ نے اپنے بچے کے لیے بد دعا کی کہ میرے بچے کو اس وقت تک موت نہ آئے جب تک یہ بدکارہ عورت کا منہ نہ دیکھ لے۔ تو اللہ نے والدہ کی دعا کو بھی قبول فرمایا۔ ایک وقت آیا کہ اس اللہ کے ولی جریج پر زنا کی تہمت لگائی گئی، کہ جس کی وجہ سے اس کا جس جگہ پر وہ عبادت کرتا تھا اس کو بھی گرا دیا گیا، منہدم کر دیا گیا۔ پھر حضرت جریج نے لوگوں کو کہا کہ جس بچے کی نسبت میری طرف کی جا رہی ہے اس کو میرے پاس لایا جائے۔ اس بچے کو حضرت جریج کے پاس لایا گیا۔ جب آپ کے پاس لایا گیا تو آپ نے 2 رکعت نماز نفل ادا کیے۔ پھر حضرت جریج نے اس بچے کے پیٹ میں ہلکا سا دبایا، ناخن لگایا، تو پھر کہا، اس بچے کو کہا کہ یا غلام من ابو کا، اے بچے بتا تیرا باپ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت اس بچے کو قوت غیائی عطا کی،
تو اس وقت اس بچے نے جواب دیا کہ فقال فلان راعی، یعنی اس بچے نے کہا کہ میرا باپ جو ہے وہ فلاں بکریاں چرانے والا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے ولی کی ناموس کی حفاظت کے لیے اس بچے کو بچپن میں ہی، کہ جس عمر میں بچے بولتے نہیں ہیں، اس وقت اس کو کلام کرنے کی قوت عطا کی۔ اور چوتھے نمبر پر اسی حدیث کے اندر جو ذکر کیا گیا کہ ایک والدہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ جب دودھ پلا رہی تھی تو ماں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ جس نے نہایت ہی عمدہ لباس پہنا ہوا ہے اور عمدہ سواری پر سوار ہے اور جا رہا ہے، اور ماں نے جب اس آدمی کو دیکھا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم اجعل مثل ھذا، اے اللہ تو میرے اس بچے کو اس کی مثل بنا دے۔ اسی وقت بچہ اپنی ماں کے سینے سے جو دودھ حاصل کر رہا ہوتا ہے، پی رہا ہوتا ہے، دودھ کو چھوڑ دیتا ہے اور اس آدمی کی طرف دیکھتا ہے کہ جس کی مثل ماں نے دعا کی ہے کہ میرے بچے کو اس کی مثل بنا دے۔ تو جیسے ہی اس آدمی کی طرف دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو بھی بولنے کی طاقت عطا کی اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اللہم لا تجعلنی مثلہ، یا پروردگار عالم اے اللہ تو مجھ کو اس آدمی کی مثل نہ بنانا۔ یہ کہہ کر بچہ پھر دوبارہ دودھ پینا شروع کر دیتا ہے۔ پھر تھوڑا ہی وقت گزرتا ہے تو ایک عورت کے جس کو لوگ مار رہے ہوتے ہیں، اس کو مار رہے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ اس پر زنا کی تہمت اور چوری کا الزام لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو جب ماں نے اس عورت کو دیکھا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم لا تجعل مثل ھذہ، اے اللہ تو میرے اس بچے کو اس عورت کی مثل نہ بنانا، اور بچہ اسی وقت اپنے ماں کے سینے سے جو غذا حاصل کر رہا ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے، یہاں تک کہ اس عورت کی طرف دیکھتا ہے۔ جب بچے نے اس عورت کی طرف دیکھا تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم اجعلنی مثلھا، یا پروردگار عالم اے اللہ تو مجھ کو اس عورت کی مثل بنا دے۔ تو اسی وقت ماں اور بچے کے درمیان گفتگو شروع ہو جاتی ہے۔ ماں بچے کو کہنے لگی کہ جب وہ آدمی جو عمدہ لباس عمدہ سواری پر تھا، میں نے تیرے لیے دعا کی کہ اس کی مثل بنا دے، اور تو نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا مجھے اس کی مثل نہ بنانا، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ بچہ ماں کو کہنے لگا، اگرچہ اس نے عمدہ لباس پہنا تھا، عمدہ سواری پر سوار تھا، لیکن وہ بندہ بہت ہی ظالم تھا، تو میں نے اس لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا تو مجھے اس بندے کی طرح ظالم نہ بنانا۔ تو پھر ماں کہنے لگی کہ جب میں نے اس عورت کو دیکھا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ میرے اس بچے کو اس عورت کی طرح نہ بنانا، اور تو نے دعا کی کہ مجھے اس عورت کی مثل بنا دے، آخر اس کے اندر کیا حکمت تھی؟ بچہ اپنی ماں کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا کہ میری والدہ محترمہ، آخر اس کی وجہ یہ تھی کہ جس عورت کے اوپر زنا کی تہمت لگائی جا رہی تھی، جس عورت پر چوری کا الزام لگایا جا رہا تھا، اس نے نہ زنا کیا تھا نہ اس نے چوری کی تھی، وہ بالکل پاک دامن تھی، اور اس نے چوری بھی نہیں کی تھی، وہ بالکل ان گناہوں سے محفوظ تھی۔ اس لیے میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا تو مجھے اس عورت کی طرح پاک دامن بنا دینا، مجھے چوری جیسے جو گناہ ہیں ان سے محفوظ فرما دینا۔ یہ 4 بچوں کا ذکر جو قرآن و سنت کی روشنی میں تھا وہ آپ کو سامنے بیان کیا گیا۔ واللہ اعلم ورسولہ۔